بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشرتی اقدار کی 10ویں نشست میں میں ہوں احمد نوید قادری. اور میں ہوں ایم اے زیب رضا. ناظرین، آج ہم بات کریں گے اخلاقی بدعنوانی پر. السلام علیکم جی. ایکچولی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا حساس بھی ہے، اور اس کے اوپر جو کام کرنا ہے نا وہ بھی انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مورل کرپشن ہے نا، اخلاقی بدعنوانی، یہ ایسی ایک بیماری ہے جو ہمارے رویے، ہمارے عادات اور اقدار، انسانی اصولوں اور معاشرے کی جو ضابطے ہوتے ہیں نا، ان کے خلاف جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے مورل کرپشن یا اخلاقی بدعنوانی کہیں گے. تو جب ہمارا انسان کا جو سسٹم ہے، اس کا ضمیر، اس کی نیت، اس کا کردار، اس کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا. اگر آپ معاشرتی ضابطوں سے ہٹ جائیں تو آپ کا جو ایک داغدار کردار جو ہے وہ سامنے آ. اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف اس کے اور بھی اس کو آپ لے لیں کہ آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہر ہے، حوالے سے اور اس کی مختلف وہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں. تو معاشرے میں موجود ہر قسم کا طبقہ ہے. اب انفرادی طور پہ اگر ہم اس کو لے لیں کہ انڈیویجول جو مورل کرپشن ہوگی وہ یہ ہے کہ بندے کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے، گالم گلوچ نکالنا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا، تذلیل کرنا. تو ان سب چیزوں کو انڈیویجول جو ہے مورل ذہنی اذیت دینا اس میں اس کو کہوں گا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں سادہ سی زبان میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ علاقوں میں رواج اور رائج اور عام زبان جو لفظ کہتے ہیں کہ ہو چکے ہیں کہ اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کافی سارے ایسے الفاظ جو کہ نازیبا الفاظ ہوتے ہیں، نازیب الفاظ لیکن ان کی پرواہ نہیں کہہ سکتے، بول نہیں سکتے. لیکن وہ عام زبان ہے اور اس علاقے میں اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا. تو پھر ٹھیک ہے، یوز ٹو لوگ ہو گئے ہیں تو اس کو یوز ٹو کرتے چلے جائیں. جہاں تک تعلق ہے کہ حرام ذرائع سے کمائی کرنا، یہ بھی انڈیویجول جو ہے وہ مورل اس میں آتی ہے، کرپشن میں آتی ہے. اس کے بعد دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ بھی اس میں آتا ہے. نفاق ظاہر کچھ باطن کچھ، سب سے منافقت سب سے بڑی بات کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ. یہ ساری یہ بدعنوانی انسان کے باطن کو کمزور اور ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے. تو جب انسان یہ ساری چیزیں کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس قسم کے معاشرے کو تقویت دے رہا ہے، کس طرح معاشرتی زندگی کو وہ فلاح دے رہا ہے، یا کیسے معاشرے کی بنا میں وہ اپنا اس طرح کے کردار اختیار کریں گے، اس طرح کی صورتیں اختیار کریں گے تو یقیناً وہ بھی معاشرہ پستی کی طرف جائے گا، بددیانتی کی طرف جائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی طرف جائے گا. تو یہ انفرادیت سے ہی کام شروع ہو جائے گا. پھر آگے ہم چلیں تو سماجی اخلاقی بدعنوانی، جس کو ہم سوشل مورل کرپشن کہیں. اب یہ سماجی مطلب پورا معاشرہ اس میں آ جائے گا، جس میں پورے معاشرے کے نظام میں پھیل جانے والا جو ایک سسٹم ہوگا، رشوت کا عام ہو جانا، سفارش، اقربا پروری جو ہے. رشوت کے حوالے سے میں نے سن بھی ایک حدیث مبارکہ تو میرے ذہن میں وہ پھر آ رہی ہے، ہر راشی ور مرتشی کلاہما فی النار. اب دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ دونوں ہلاک ہو گئے، جہنم میں چلے گئے. اب دینے والا بھی اور لینے والا بھی. پھر اس پہ ہم نے ڈیٹیل بات کی آلریڈی کہ اس کی بہت ساری ہم نے نام رکھ دیے، ٹرمز رکھ دی، کنڈیشنز بنا دی، اور سارا کچھ ہے. پھر اس کے ساتھ ہو گیا طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنا، ٹھیک ہے. عدل کی جگہ مفادات کا نظام جو ہے وہ لے کر آ جانا، فحاشی، عریانی اور بد اخلاقی کا فروغ. ایسی صورت میں معاشرہ انصاف، ہمدردی اور باہمی احترام سے محروم ہوتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ہمیں یہ سوچنا ہو کہ ہم کہاں کریں. جی یہ ہماری سب سے بڑی اخلاقی جو بدعنوانی ہے وہ یہی ہے. اخلاقی کرپشن ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں، اپنے اس اخلاق میں رہتے ہیں جس اخلاق کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ادھر لوٹ جائیں.
लौट जाएँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ذاتی طور پہ جو ہے وہ بدعنوانی کیا ہے اخلاقی، اور پھر سماجی طور پہ جو ہے وہ بدعنوانی کیا ہے اخلاقی، پھر اسی طرح سیاسی اخلاقی جو ہے وہ بھی ایک بدعنوانی یہ بھی ایک پورے معاشرے کو ڈیل کر رہی ہے. سیاسی اخلاقی بدعنوانی جو ہوتی ہے پولیٹیکل مورل کرپشن، تو یہ اقتدار میں آنا حکومت یا سیاسی اداروں میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں کیسے ہے جو حکومت میں آنے کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، عوامی وسائل کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وعدہ خلاف سیاستدان بن جاتے ہیں، کرپشن اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. اقتدار کے لیے اصولوں کی قربانی دی جاتی ہے، یہ قوم کے اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے اور نظام ریاست کو کمزور کر دیتی ہے. اب سیاست جو ہے میں کہتا ہوں ایک جو مجھے اب شعر یاد نہیں ہے، غالباً علامہ صاحب نے کسی نے فرمایا تھا کہ اگر سیاست کو دین سے دور کر دو تو رہ جاتی ہے چنگیز. شعر ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ جب ہم یہ سامعین دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اسکرین پہ جو ہے نا یہ شعر لکھا ہوا آ رہا ہے، تو وہ چنگیزی والا جو عنصر پھر پیدا ہو جاتا ہے سیاست، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ نظام جو ہے نا، نظام دین نظام کو کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. تو جو دین کے اندر پھر سیاست جو ہے وہ ایک عبادت ہے. ایسے ہی ہے. سیاست خدمت خلق ہے، لوگوں کی جو ہے سیاست کو اگر ہم صحیح معنوں سے دیکھیں تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے، سیاست بنیادی طور پر حقوق العباد کا نام ہے، معاشرے کی فلاح کا نام ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کا نام ہے، اداروں کا قیام ہونا، ایسے کمیونٹی تک لوگوں پہنچنا، کی اور حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں. لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو، کوئی امیر سے امیر تر نہ ہوتا چلا جائے، غریب غریب سے غریب تر نہ ہوتا باہمی چلا جائے. وسائل کا اعتدال. تقسیم کار اللہ رب العزت کو وہی لوگ پسند ہیں جو اعتدال والے ہیں. نہ تو وہ افراد کو پسند کرتا ہے، نہ ہی وہ تفرید کو پسند کرتا ہے. جب انسان اخلاقی کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے تو یقیناً یا تو وہ افراد کا شکار ہو جائے گا یا پھر وہ تفرید کا شکار ہو جائے گا، یا تو اپنے اصل جگہ سے ہٹ جائے گا یا اصل جگہ سے بھی اوپر چلا جائے گا. بالکل ایسے. جب ان دونوں جگہوں سے ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اعتدال قائم نہیں رہتا. جب اعتدال قائم نہیں رہتا تو وہ پھر اللہ رب العزت کے یہاں محبوب نہیں رہتا، پھر وہ ظلم ہو جاتا ہے. ظلم کی تعریف بھی ہم یہی کرتے ہیں نا کہ جس کا جو اصل مقام ہے اگر ہم اس کو اس جگہ پر نہیں رکھتے تو یہ ظلم ہے. ظلم یہ زیادتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الظالمین. اب ہم جو ہے بات کر رہے تھے سیاسی اخلاقی بدعنوانی، یہ سامعین ہم صرف اس کو نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں، بہت بڑے سبجیکٹ ہے. اگر ہم ایک سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہیں تو بہت آگے تک یہ بات چلی جائے انشاءاللہ. گی. اس کی ڈیٹیلز ہم پوری سیریز کے حساب سے لے کے چلیں گے. انشاءاللہ صرف یہ بنیادی طور پہ ٹچ دے رہے ہیں تھوڑا سا تاکہ اس سے آگاہ ہو جائیں. اخلاقی بدعنوانی نوید صاحب جو ہے یہ اب آپ دیکھیں تو زیادتی ہے ہم نے اپنے ساتھ کی ہوئی. جو ریلیجیس مورل کرپشن ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مذہب کو ذاتی مفاد یا شہرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. وہ جھٹکا مثال دے رہی تھی ایسے ہی سیدھی ایسے اپنے پیٹ کے لیے استعمال کیا. ہمارے ہاں معاشرے میں موجود جتنے بھی اللہ ماشاء اللہ میں عجیب سی بات ایک ہے لیکن کرنا یہ ضروری ہے. ناظرین یہ سب کے لیے ہی یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نام لیا جاتا ہے، پھر اپنا پیٹ نہیں دیکھا جاتا، بالکل اپنی ذاتی مفاد نہیں دیکھے جاتے. جب کہ اللہ رب العزت نے ذاتی مفاد کے لیے اور بہت سے راستے انسان کو دیے ہیں کہ وہ کرے، اور وہ جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام بھی کرتا ہے تو یقیناً وہ کام بھی عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر کام چلنا شروع کرتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے بھی. لیکن جب دین کی باری آ جائے، جب مساجد میں خطاب کی باری آ جائے تو اس وقت انسان فری میں گھر بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ میرا تو اتنی فیس ہے، مجھے اتنی فیس دیں گے سر تو میں پھر جا کے خطاب کروں گا، تو یہ سب سے بڑی مذہبی کرپشن ہے مذہب کے اندر، دین کے اندر. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے نام پر منافقت یا دکھاوا، اب یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے. اگر ہم اس میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں سامعین ناظرین کے سامنے ہیں. میں چاہ رہا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہے میں وہ بھی بتاتا چلوں. یہاں پہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کوئی علامہ صاحب کو یا کسی مقرر کو خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں تو وہ اس وقت تک اسٹیج پہ نہیں بیٹھتا جب تک کہ لوگوں کو کھڑا نہ کر لے اور چند ایک کو تیار نہ کر لے کہ تم نے میرے اوپر پیسے پہنے. کتنی بڑی اور القابات اور ساری چیزیں. دوسرا میرا نام جو سب سے معاشرے کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے فرقہ واریت کو ہوا دے.
مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت میں، ایمان کی حرارت بات من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اب مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب ہم جو ہیں وہ مساجد بھی بنا لیے، سارا کچھ کر لیا، تو اب یہ نمازی جو ہے نا، جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جس نمازی کی بات کر رہے ہیں، وہ نمازی یہ ہے کہ آپس میں یہ جو دین ہے نا، دین یہ جو نظام ہے، اس نظام کے تابع ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لو، محبتیں بانٹو، خیر بانٹو، آسانیاں تقسیم کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کے لیے دینا سیکھو، محبت ہے، علم ہے، جو بھی ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ دینا شروع کر دیں گے تو وہ واپس آپ کے پاس آنا شروع کر۔ بدقسمتی سے معاشرے کو اس ڈگر پہ لگا دیا گیا کہ ہم اب صرف لینا سیکھ رہے ہیں۔ وہ پنجابی دی مثال بنی ہے نا کہ یار گھر آئے ہو تو کہ لے کے آئے ہو، تو جان لگیا کہ دے کے جاسو، جان لگیا کہ دے کے جاسو۔ گل اتھے او پڑی ہے کہ اب فرقہ واریت، اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، اسلام بھی ہے، لیکن فرقہ واریت اتنی ہے کہ کوئی اس فرقے میں جو جماعت میں اللہ پاک ہم سب کو متحد فرمائے اور اس چیز سے بچائے جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔